पिछले दिनों ना हम्म एक इल्मी बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम्म ये बात है, एक बात आती है, हम अक्सर बोलते हैं कि अल्लाह आजमाता है। हम्म ये मैं बात आपको इल्मी कर रहा हूँ। हम्म देखिए, जब इसको खोलेंगे ना हम आजमाने को, तो जो आजमाने वाला होता है ना, वो दो तरह का होता हाँ है। एक तो वो जिसको आजमाया जा रहा है, वो उससे बड़ा होता है। हाँ बेशक आजमाने वाला उससे बड़ा होता बेशक है, नंबर एक। दूसरी बात, उसको नतीजे का इल्म नहीं, हम्म ये तय है बात। जिसको आजमाया जा रहा है, हम्म ठीक है, वो तो वो काम कर रहा है। हम्म कि मिसाल के तौर पे आप एक आदमी को आजमाते हैं कि ये 1 किलोमीटर का सफर है, हम्म इसको आपने अगर हम्म 3 मिनट में तय कर लिया तो ये इनाम आप हम्म आजमा रहे हैं आप। हम्म अगर ना आपने किया तो नहीं। अच्छा, अब जो आदमी आजमा रहा है, फाइल है जो, वो तो मफूल है ना। हम्म अब उसको 100% उसके नतीजे का इल्म नहीं है। बेशक 100% बेशक पॉसिबल है वो कर भी जाए, हम्म पॉसिबल है, लेकिन 99% इम्पॉसिबल हम्म कि वो 3 मिनट में उसको वो लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता। हम्म अल्लाह की एक रिश्ता अलमुल गैब, हम्म उसकी नफी हो जाती है इसमें आजमान। हम्म ठीक है, आजमाने में उसकी नफी हो जाती है, हम्म उसको पता नहीं है, नो लेकिन वो तो आलम गैब है, आलमुल गैब है, वो तो जानता है। बेशक अच्छा, एक बात, ये मैं अपना आइडिया बयान कर, क्योंकि असल में नतीजा तो उसने ही अच्छा, बनाया है ना, नतीजा तो बन चुका है जो भी निकल नहीं, जो मैं बात करने लगा, हम्म दूसरी बात ये है कि आजमाया जो जाता है वो अपने हम पल्ला को भी होता हम्म है। एक बच्चा है, उसकी आजमाइश आप क्या करोगे यार, क्या करें आपकी शान नहीं है। बेशक मिसाल के तौर पे 1 साल का बच्चा है, अगर आप उसको आजमाते हो तो ये शान नहीं। या एक बच्चा अगर आपको कोई मिसाल के तौर पे कोई गाली दे देता है, आप उसको जवाब नहीं देते, आप बोलते हो यार मेरा और इसका कोई मैच नहीं है, ये तो बच्चा है। सही बात ठीक है, हम्म तो वाला नबलुवन्नकुम, हम्म और हम जो उसका तर्जुमा करते हैं कि हम आजमाएंगे, हम्म असल में मेरे नजदीक ये आजमाना नहीं हम्म है, ये लफ्ज है बुलोना। हम्म जैसे कपड़े को जब वो मैला हो जाता है, उसको आप उस साबुन लगा के ना यूं यूं करते हैं, ऐसे ऐसे हम्म उसका मैल निकाल, ये है बुलोना। जब वो रुई की, वो क्या जिसको पंजाबी जबान में बोलते थे, अट्टी, नहीं, पूनी, पूनी हाँ ठीक वो है जिससे धागा बांध जिससे धागा चरखे के ऊपर, ठीक है, उसको ना वो रुई लेके तो उसको ऐसे करते थे, तो वो ना लंबी सी बांध जाते थे, वो था बुलोना। यानी ये होता है असल में किसी चीज को साफ करना, साफ करना साफ करना। अब सफाई क्या है, ये आजमाइश नहीं, ये आजमाइश नहीं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने एक आदमी को माल दिया है, औलाद दी है। अब यहाँ आता है कि वो औलाद और माल के जरिए आजमाता है, ये मौलवी को, असल में वो होता ये है कि उस आदमी को ये दो चीजें या इन दो चीजों में से एक देकर अल्लाह किसी ना किसी तरीके से उसको किसी ना किसी चीज में मुब्तला कर दे। इब्तला भी इसी से है।
ٹھیک ہے، اس کو اس میں مصروف کر دیتا ہے۔ دراصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی بہانے سے کسی کام سے دور رکھنا۔ ایک نا اخبار کے چیف ایڈیٹر تھے تو ان کو کوئی پرابلم، ابھی مجھے پورا یاد نہیں، وہ مسئلہ حل نہیں ہے، وہ کسی آدمی سے ہوا ہی نہیں، ڈاکٹروں کے پاس گئے، پتہ نہیں کس کس کے پاس گئے، بہرحال کسی نے بتایا کہ فلاں آدمی ہے تم اس کے پاس، وہ اس کے پاس گیا، وہ روحانی شخصیت، تو اس کا وہ معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جو اس کے اندر ایک بات ہے نا، ان کے ہاتھ کے اوپر نا یہاں ایک زخم تھا ادھر۔ اب ایک آدمی ایک شخص کے پاس اپنی حاجت لے کے گیا، وہ تو پوری ہو گئی، لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے تو اپنے ہاتھ پہ زخم، ذرا یہ تو پوچھو نا یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا۔ اور مزے کی بات اس میں آپ وہ کہہ رہا ہے یہ زخم میں نے خود کیا ہے، میں اس کو مندمل ہونے ہی نہیں دیتا، جب یہ مندمل ہوتا ہے میں اس کو پھر چھیڑ دیتا۔ بڑا حیران ہو گیا کیسا آدمی ہے، زخم خود کیا ہے اور اس کو مندمل نہیں ہونے دیتا، ایکیور نہیں ہونے دیتا۔ تو وہ کہنے لگا یار مجھے کوئی روگ نہیں ہے، آیا ہے مجھے کوئی روگ نہیں ہے، یہ میں نے روگ خود پالا ہوا ہے۔ مطلب یہی کہ ہم ٹھیک ہے، بہت ساری چیزوں کو ہم خود ہی پالتے ہیں۔ اچھا، تو جیسے کسی کو قید ہو گئی تو ہم بول دیتے ہیں یار اس کو تو سزا ملی، یہ آزمائش میں کوئی بیماری آ گئی۔ ایکچولی ایک اور نظر سے دیکھا جائے نا تو یہ رحمت، بیماری بھی رحمت، ہم بیماری کو عذاب سمجھتے ہیں نا، یہ بھی رحمت ہے۔ اور میں اس کی مثال دیتا ہوں، کہ ایک آدمی ہے، حکومت اس کو اٹھا کے نا قید کر دے، کوئی نہ کوئی شکل لگا، میں اور آپ سوچتے ہیں یار اس آدمی نے تو جرم بھی نہیں کیا، اس کے اوپر خام خواہ جناب اس کو 3 مہینے کی قید کر دی، یہ کیا معاملہ ہے؟ اصل معاملہ کچھ اور ہے کہ اس کے اوپر، اس شخصیت کے اوپر کوئی بیرونی پریشر ہو گیا یا اس کی جان کو خطرہ ہو، لہذا اس کو سیکیور کر دیا جاتا ہے قید کے بعد، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو مثال کے طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے، اس کو مار دیا جائے، ٹھیک ہے؟ لہذا وہ اس کو قید خانے بھیج دیتے ہیں اور اتنی دیر میں وہ اس کا علاج کرتے ہیں جو بھی اس کو مارنے کے لیے آنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں والا نبلو انکم جو ہے نا، یہ اصل میں اللہ کی ایک رحمت ہے جو کسی نہ کسی بہانے سے بیماری کی شکل میں یا کسی پریشانی کی شکل میں ادھر ہی دے دیتا ہے مومن، ادھر ہی، ٹھیک ہے؟ تاکہ آگے جب جائے نا تو وہ دھو کے ساری میل شال ادھر ہی نکال دو، بالکل صاف جائے آگے۔ ہاں بالکل، اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے، جنت جو ہے نا اسی دنیا میں ہی ہے، وہاں کوئی جنت نہیں ہے، جیسے آپ ہوگے ویسے ہی وہاں ہوگے، اگر یہاں اصل میں نا تو وہاں بھی مرشد بات یہ ہے کہ جنت اور جہنم اس سے ہمیں کیا لینا ہے، مالک راضی ہو جائے جہاں مرضی رکھے، بس جہاں وہ رکھے وہ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اصل میں اسی لیے تو یہ چھوٹا سا ٹائم جو ہمیں دیا ہے، اسی لیے تو دیا ہے کہ ہم اس کو راضی کر لیں، ٹھیک ہے؟ بس اس کو راضی کرنا بس ہے، اس کو راضی کرنا ہے، تو وہ جہاں مرضی رکھے، کر لیں تو اسی میں سب کچھ ہے، وہ جہاں مرضی رکھے، ٹھیک بے ہے؟ اس شک کو راضی رکھنا ہے۔
بے شک تو بات پھر وہ پچھلے ایپیسوڈ والی آ جائے گی کہ اگر تو پھر نیکیاں اس لیے کر رہے ہو ہیں کہ جنت میں جانا ہے یا پھر دوزخ سے ڈر رہے ہو تو وہ تو لالچ آ گیا. وہ تو لالچ لالچ نہیں کرنا ہے, لالچ بس بلا لالچ بے اس شک کو راضی کرنا. اس کو راضی وہ جیسے بھی انسان کسی انسان کی خدمت کرے یا کچھ اور اس طرح کے کام کرے, کس سے خوش ہو, وہ خوش ہو گیا تو وہ رکھے گا, کدھر رکھے گا یار. بے شک بے شک اگر وہ خوش ہو جاتا ہے تو وہ کدھر رکھے گا یار, ادھر ہی رکھے گا جس کے لیے تم لالچ کر رہے ہو. جس لالچ کس بات کا ہے کہ وہ راضی ہو جائے, اگر صرف اس کو راضی کر لو تو اس لالچ کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اصل بات یہ ہے, ہاں اس کے اندر ایک اور چیز آ جاتی ہے ہم کہ کچھ نیکیاں کر کے جنت میں جانا. ہم کچھ بھی نہیں, نیک کرنے کی جو یہ نہیں کام کر, اس کے اندر کوئی چیز نہیں لیتے ہیں, اس کے بغیر ہی کا. یہ سبق بھی میں نے محسوس سے لیا.